بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول او میرے یارا؟ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، ایپیسوڈ اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اگر آپ اچھا رسپانس دیں گے تو میں کوشش کروں گی کہ ایک دن میں 2 ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں، ایک صبح میں اور ایک شام میں، مگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب آپ کے رسپانس پر۔ پلیز 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 ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک ایزیلی پہنچ جائے اور آپ ناول کو ریڈ کر سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ یار کہیں وہ چلی نہ جائے، میری تو ساری تیاری، ساری پلاننگ، ساری فیلنگ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ زریار ٹریفک سے نکلا اور سیدھا پھولوں والی دکان پر جا کر بریک لگائی اور جلدی سے پھولوں کا گلدستہ لیا۔ میرے تو دل کو کچھ ہو رہا ہے، عجیب فیلنگز آ رہی ہیں۔ اب اللہ بہتر کرے میرے ساتھ۔ زریار گاڑی پارک کر کے جب ریسٹورنٹ کے پاس پہنچا تو ساشا ایک لڑکے سے لڑ رہی تھی۔ زریار بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا۔ کیا ہوا؟ کیوں لڑ رہی ہو؟ اس بیچارے کے ساتھ آ گئے تم؟ رکو ذرا، تمہیں تو میں بعد میں پوچھتی ہوں، پہلے اس سے نمٹ لوں۔ ساشا غصے میں بولی۔ ارے ہوا کیا ہے؟ بھائی صاحب میں تو اپنے دھیان جا رہا تھا، یہ میری بائک کے آگے آئی ہیں، انہیں ذرا سی لگ گئی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ سامنے سے ایک لڑکا بھی آ کر بولنے لگا کہ باجی غلطی آپ ہی کی ہے، وہ تو اپنے دھیان جا رہا تھا، میں وہاں بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کس نے بولا میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کے لیے؟ ساشا چیخی۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ بھائی صاحب سوری، پلیز میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، یہ اس کا دماغ گھوما ہوا ہے تھوڑا سا، پلیز معاف کر دیں ہمیں، زریار نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ ساشا زریار کو گھورنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ کس کا دماغ گھوما ہوا ہے ہاں؟ بولو ذرا۔ زریار ساشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے ریسٹورنٹ کے اندر لے گیا۔ یہاں بیٹھو آرام سے، سکون سے۔ زریار نے ایک الگ اور خاص ٹیبل بک کروایا ہوا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ کے مینیجر کے پاس گیا اور اس سے اپنے ٹیبل کا پوچھا۔ واپس آ کر اس نے ساشا کا دوبارہ ہاتھ پکڑا اور اسے اس ٹیبل پر لے گیا۔ اتنا خوبصورت ٹیبل سجا ہوا تھا، ساشا دیکھ کر حیران رہ گئی، اور جس طرح زریار نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز چلنے لگی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہ ٹیبل کپل کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں۔ ساشا بولی۔ ہم بھی تو کپل ہی ہیں۔ زریار ہنستا ہوا بولا۔ ساشا نے نظریں جھکا لی۔ یہ تمہارے لیے۔ زریار نے پھولوں کا گلدستہ ساشا کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیوں لے کر آئے ہو؟ ساشا نے پھول پکڑے اور انہیں سونگھنے لگی۔ بہت پیاری خوشبو ہے۔ ساشا پھولوں کی پتیوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ اب بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ زریار اور ساشا آمنے سامنے کرسی پر بیٹھے تھے۔ میں یہاں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں آئی بلکہ تمہاری بات سننے کے لیے آئی ہوں۔ کہو اب کیا کہنا ہے؟ ساشا بولی۔ بات تو ویسے کوئی بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی دل چاہ رہا تھا تم سے ملنے کو۔ زریار ساشا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی تھی،
بس ایسے ہی اپنا اور میرا وقت ضائع کرنا تھا، ہے نا؟ ساشا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا، ہم مل نہیں سکتے؟ زریار بولا۔ نہیں، نہیں مل سکتے ہم۔ جا رہی ہوں میں، ساشا نے اپنا بیگ پکڑتے ہوئے کہا۔ اچھا یار، کیا ہو گیا ہے؟ بات ہی کرنے آیا ہوں، کر کے ہی جاؤں گا۔ غصہ کیوں کرتی ہو اتنی جلدی؟ زریار نے ساشا کو روکتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر بتاؤ جلدی سے، کیا بات ہے؟ ساشا نے بیگ رکھا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہی نہ ہو میری بات سننے کے بعد یہ میرے ساتھ بھی لڑنا شروع کر دے۔ اس کا کوئی پتہ نہیں، یہ پکڑ کر مجھے مارنے ہی نہ لگ جائے۔ یا اللہ مجھے ہمت دے۔ وہ بات کچھ اس طرح ہے کہ تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو، زریار نے سیریس انداز میں کہا۔ ساشا اس کا منہ تکنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو زریار، ساشا بولی۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ میں سچ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ تم کیا سوچتی ہو میرے بارے میں زریار؟ تم امیر ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہو اور میں بہت ہی سادہ اور مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں۔ میرے والدین، میرے بھائی بہت سادہ ہیں۔ میں تو شاید تمہارے ساتھ دوستی کرنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ ساشا نے نظریں جھکاتے ہوئے اداس لہجے میں کہا۔ اے پاگل لڑکی، کیسی عجیب باتیں کر رہی ہو ہاں؟ میرے لیے امیر غریب کچھ بھی میٹر نہیں کرتا، سمجھی تم؟ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ زریار نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ساشا بھی زریار کو چاہنے لگی تھی مگر فیملی سٹیٹس کی وجہ سے اس نے زریار کا پرپوزل ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دیا۔ سوری زریار، میری اور تمہاری فیملی بہت ڈیفرنٹ ہے، اس لیے پلیز تم بات کو سمجھو۔ ساشا کی آنکھوں میں بس آنسو آنے ہی والے تھے کہ اس نے اپنا بیگ اٹھایا، پھول اٹھائے اور وہاں سے چلی گئی۔ زریار بہت ہرٹ ہوا تھا، وہ کچھ دیر وہاں بیٹھا نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ وہ اٹھا اور فوراً گھر کی طرف نکل گیا۔ گھر جانے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور جا کر سو گیا۔ میرال بار بار زریار کو کال کر رہی تھی مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ بہت ہی چالاک ہے یہ انسان، جان بوجھ کر اس نے اپنا موبائل نمبر بند کیا ہے تاکہ میں اسے دوبارہ کوئی کام نہ کہہ دوں۔ میرال نے ندا کو کال کی اور بتایا کہ زریار کا نمبر بند جا رہا ہے اور مجھے گھر آنا ہے۔ میرال، ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں، پلیز تم خود آ جاؤ۔ میں بھی زریار کو کافی دیر سے کال کر رہی ہوں، اس کا نمبر بند جا رہا ہے، ندا پریشان لہجے میں بولی۔ کیا ہوا ہے؟ پریشان کیوں ہیں سب؟ میرال فوراً بولی۔ تم جلدی سے گھر آ جاؤ، پھر بتاتی ہوں میں تمہیں سب۔ امن، مجھے کسی رکشہ میں بٹھا دو، زریار تو نہ جانے کہاں ہے اور کوئی پتہ نہیں کب آئے گا۔ زریار صاحب گھر اپنے کمرے میں ہی تھے مگر کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کیونکہ اسے کمرے میں جاتے ہوئے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ چلو آؤ میں دیکھتی ہوں باہر۔ کیسے جاؤ گی اکیلی میرال؟ منال بولی۔ جانا تو ہے نا منال، اب ندا کہہ رہی ہے گھر میں سب پریشان ہیں، نہ جانے کیا بات ہوئی ہوگی۔ چلو آؤ میں بھی چلتی ہوں تم لوگوں کے ساتھ باہر، میرا بھی دل تھوڑا بہل جائے گا۔ نہیں منال، تم یہاں ہی رہو پلیز، میرال بولی۔ ہاں منال، میرال بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ تم لوگ، میں تم لوگوں کو یہاں کھڑکی سے دیکھ رہی ہوں۔ امن اور منال نیچے چلی گئیں۔ منال نے جب کھڑکی سے باہر دیکھا تو ایک نوجوان ہاتھ میں گلاب پکڑے بلیک رنگ کی کار کے پاس کھڑا تھا۔
یہ کون ہے؟ کہیں یہ نہیں، شہمیر کہاں سے آیا یہاں پر؟ جب امن اور میرال گھر سے باہر نکلی تو ان کی ہنسی کی آواز سن کر شہمیر خان نے جب اپنا رخ گھر کی طرف کیا تو اوپر کھڑکی میں کھڑی منال اسے دیکھ کر ہکی بکی رہ گئی۔ یہ تو شہمیر خان ہی ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ منال کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرال اور امن اسے دیکھ کر ڈر گئیں۔ میرال، کہیں یہ وہی لڑکا تو نہیں ہے؟ مجھے تو یہ بالکل ویسا ہی لگ رہا ہے جیسا منال نے بتایا تھا۔ امن دھیمے لہجے میں بولی۔ ہاں امن، مجھے بھی یہ بالکل ویسا ہی لگ رہا ہے، مگر یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ شکر ہے منال نیچے نہیں آئی۔ ارے وہ کہہ رہی تھی میں کھڑکی میں کھڑی تم لوگوں کو دیکھ رہی ہوں، اسے اشارہ کرو کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ شہمیر انہیں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ 1 منٹ بات سنیں پلیز، شہمیر بولا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرال سخت لہجے میں بولی۔ پلیز 1 منٹ بات سنیں میری، شہمیر پھر سے بولا۔ ہاں بولو، کیا کہنا ہے، ہم سن رہے ہیں، امن بولی۔ پلیز ایک بار مجھے منال سے ملوا دیں، شہمیر بولا۔ کون منال؟ یہاں پر کوئی منال نہیں رہتی، سمجھے تم؟ اب جاؤ یہاں سے، میرال بولی۔ منال اوپر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ شہمیر خان کی نظر جب اوپر کھڑکی پر پڑی تو وہ منال کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس کی نظریں منال پر جیسے جم گئی ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ جاؤ یہاں سے، رکو ذرا، ہم پولیس کو بلاتے ہیں، امن بولی۔ ہاں امن، کال کرو پولیس کو، اس کو جب پولیس مارے گی نا اسے پھر اثر ہوگا۔ شہمیر خان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اسے اس وقت صرف منال دکھائی دے رہی تھی۔ منال ایک دم کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ہے یہ عجیب سی بے چینی میرے دل میں؟ کیوں آیا ہے اب یہ یہاں؟ اتنے میں امن اور میرال بھاگتی ہوئی اوپر گئی۔ بند کرو اس کھڑکی کو، جلدی بند کرو، میرال نے کھڑکی بند کی۔ یہ وہی لڑکا ہے نا منال؟ امن بولی۔ ہاں یہ وہی لڑکا ہے، اسے بولو جائے یہاں سے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ منال دھیمے لہجے میں کھڑکی کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ ہم نے تو سب کچھ کہہ دیا اسے، مگر اس نے ہمیں صرف اگنور کیا اور وہ تمہیں دیکھے جا رہا تھا، بس۔ ہم نے تو اسے پولیس کی بھی دھمکی دے دی مگر اس انسان پر کوئی اثر نہیں ہماری ایک بھی بات کا، امن بولی۔ اتنے میں میرال کو ڈرائیور لینے کے لیے آ گیا۔ تم اب منال کو بالکل بھی اکیلی مت چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ میں جا رہی ہوں، یہ کہہ کر میرال چلی گئی۔ جب میرال گھر پہنچی تو اس نے دیکھا اس کی پھپھو اور سائمہ ہال میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میرال ان سے ملی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ندا اور امی کہاں گئیں؟ شگفتہ، امی کہاں ہیں؟ میرال نے کہا۔ بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرال بھاگتی ہوئی اپنی امی کے کمرے میں گئی۔ کیا ہوا امی کو ندا؟ کائنڈلی پیچھے کی آوازوں کو اگنور کریں کیونکہ میری اماں کھانا بنا رہی ہیں دوپہر کا۔
تو اس لیے کچن سے آوازیں آ رہی ہیں۔ ندا بالکل خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا امی کو؟ کچھ تو بولو ندا، باہر پھپھو اور بھابھی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، سب خیر تو ہے نا؟ ندا نے میرال کا بازو پکڑا، اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ کیا ہوا ندا؟ کچھ بول کیوں نہیں رہی تم؟ وہ جو باہر تمہاری بھابھی بیٹھی ہے نا، اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، جس کی وجہ سے امی کی طبیعت بگڑ گئی ہے، ندا تلخ لہجے میں بولی۔ کیا کیا ہے بھابھی نے؟ اور یہ باہر ایسے منہ بنا کر کیوں بیٹھی ہیں دونوں؟ میرال بولی۔ اپنے بہنوئی کے ساتھ پکڑی گئی ہیں بھابھی۔ حماد بھائی کے دوست کاشف نے انہیں فوٹو بنا کر بھیجی تھی، یاد ہے؟ رات کو جب بھائی جلدی میں گئے تھے، بھائی وہاں پر ہی گئے تھے۔ ساری رات بھائی گھر سے باہر رہے اور اب تھوڑی دیر پہلے جب آئے تو اتنا پریشان اور غصے میں تھے، کہہ رہے تھے میں نہیں رکھوں گا اب اس عورت کو اپنے ساتھ۔ میرال یہ سن کر حیران رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بھابھی نے ایسا کیوں کیا؟ اسی لیے اپنی بہن کے گھر گئی تھی کیا؟ میرال سرد لہجے میں بولی۔ صبا باجی کا بھی گھر خراب کرے گی اور اپنا بھی، عجیب عورت۔ ندا بولی۔ ہاں صحیح کہا تم نے۔ کیا ابو کو یہ سب پتہ ہے؟ ابو نے کچھ نہیں کہا کیا؟ ابو کو حماد بھائی نے سب کچھ بتا دیا ہے، بس آنے ہی والے ہیں۔ ابو پھپھو ابو سے ملنے کے لیے ہی تو آئی ہیں، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ندا نے کہا۔ یا اللہ ہمارے گھر کی پریشانیوں کو دور کر، یہ کیا ہو گیا ہے اچانک سے؟ اور یہ زریار نہ جانے کہاں ہے؟ میرال غصے میں بولی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوگا آج۔ ساشا بھی گھر جانے کے بعد بہت اداس تھی۔ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا یہ میں نہیں جانتی، میرا زریار کو ہرٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر میں کیا کرتی؟ میں جانتی ہوں میں بھی اسے چاہنے لگی ہوں، لیکن ہم دونوں کی فیملیز ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، اس کے ماں باپ کبھی بھی میری فیملی اسٹیٹس دیکھ کر نہیں مانیں گے۔ میں زریار کو آج ہاں کر دیتی تو وہ بہت کچھ سوچ کر بیٹھ جاتا ہم دونوں کو لے کر، اور میں بھی بہت کچھ سوچنے لگ جاتی، مگر میں نہیں چاہتی کہ ہم دونوں کی امید، ہم دونوں کے خواب ایک دوسرے کو لے کر ٹوٹ جائیں، اسی لیے میں نے ہاں نہیں بھری کہ بعد میں ایک نہیں دو دل ٹوٹ جائیں گے۔ ساشا گہری سوچ میں پڑی تھی۔ ساشا بیٹا کیا ہوا؟ کھانا بھی نہیں کھایا آج تو تم نے؟ ساشا کی امی بولی۔ بس امی ویسے ہی، دل نہیں کر رہا۔ ساشا نے منہ پر کمبل لیتے ہوئے کہا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی امی ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوں، سو جائیں آپ بھی۔ ساشا بہت بے چین تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے زریار کو میسج کرنے کی بہت کوشش کی، بہت بار اس نے میسج ٹائپ کیا مگر سینڈ نہ کر سکی۔ اس نے زریار کے نمبر پر جب کال کی تو اس کا نمبر بند تھا۔ ساشا مزید پریشان ہو گئی تھی۔ نمبر کیوں بند ہے اس کا؟ یا اللہ، کہیں اس نے میری وجہ سے تو نہیں نمبر بند کر دیا؟ میرال سے پوچھتی ہوں کہاں ہے زریار، اور نمبر کیوں بند ہے اس کا؟ نہیں میرال سے نہیں، اسے اگر معلوم ہو گیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ ساشا منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ یہ اتنا شور کیسا ہے گھر میں؟ سب خیر تو ہے نا؟ زریار شور سن کر فوراً نیچے بھاگتا ہوا گیا۔ سائمہ اپنی صفائی پیش کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی مگر وہ ناکام رہی۔ یہ زریار اوپر سے آیا ہے، مطلب یہ اپنے کمرے میں تھا، اسے تو میں بعد میں بتاتی ہوں۔
یہ سب کیا ہو رہا ہے ندا؟ زریار ندا کے کمرے میں گیا۔ تمہیں کتنے فون کیے؟ تم نے نمبر کیوں بند کر رکھا ہے ہاں؟ ندا غصے میں بولی۔ بتاؤں گا کیوں بند ہے میرا نمبر، پہلے تم بتاؤ یہ سب باہر کیا ہو رہا ہے؟ یہ تمہاری بھابھی اتنا کیوں چیخ رہی ہے؟ پکڑی گئی ہے صبا باجی کے شوہر کے ساتھ۔ بھائی کے دوست نے فوٹو بنا کر بھیجی ہے بھائی کو۔ کیا؟ واقعی؟ اسے شرم نہیں آتی کیا؟ حماد کہاں ہے؟ زریار نے حیرانگی سے کہا۔ بھائی پوری رات گھر سے باہر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئے تھے اور سب کچھ بتا کر گئے ہیں۔ تب سے امی کی طبیعت خراب ہے۔ ہم اسے کیا سمجھتے تھے اور یہ کیا نکلی؟ ندا نے کہا۔ اسی لیے تو یہ مجھے اچھی نہیں لگتی شروع سے ہی۔ میں نے تو کبھی اسے بلانا بھی پسند نہیں کیا، بے شک وہ میری خالہ کی بیٹی ہے۔ زریار بولا۔ حماد کو چاہیے کہ اب اسے اس گھر میں آنے ہی نہ دے، جس کے ساتھ پکڑی گئی ہے اس کے ساتھ بھیج دے اسے۔ زریار صبا باجی کے شوہر کے ساتھ پکڑی گئی ہے، اتنے دنوں سے اسی کے گھر رہ رہی تھی، ہر روز تیار ہو کر اس کے ساتھ باہر جاتی تھی۔ اسے ذرا خیال نہیں آیا کہ میری بہن کا شوہر ہے، نہ جانے کیسی عورت ہے یہ۔ اتنے میں میرال بھی کمرے میں آ گئی۔ کہاں تھے تم؟ کمرے میں تھے نا تم، اور نمبر تم نے کس خوشی میں بند کیا ہوا ہے ہاں؟ بولو۔ میرال نے زریار کو گھورتے ہوئے کہا۔ ندا اسے بولو میرا دماغ خراب مت کرے، مجھے اس پر پہلے ہی بہت غصہ ہے۔ زریار نے میرال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم دونوں بعد میں لڑنا، تم دونوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے اور باہر بھابھی کا چیخنا بند نہیں ہو رہا ہے۔ ندا سرد لہجے میں بولی۔ لگتا ہے ابو اور حماد بھائی آ گئے ہیں۔ زریار جاؤ تم بھی باہر جا کر بیٹھو۔ میرال بولی۔ میں نہیں جانے والا، بڑوں میں میرا کیا کام ہے، اور اس سائمہ کے مسئلے میں تو میں کبھی بھی نہ بولوں۔ میں حماد خود دیکھ لے گا انہیں۔ حماد اور اس کے ابو کے آتے ہی سائمہ کی امی اونچی اونچی رونے لگی۔ سائمہ بھی بھیگی بلی بن کر بیٹھ گئی۔ حماد نے مجھے ساری بات بتا دی ہے آپا، مجھے بہت دکھ ہوا یہ سب سن کر۔ سائمہ کو میں اپنی بیٹی بنا کر لایا تھا اس گھر میں کہ ہمیں سکھ ہو جائے گا، مگر اس نے شروع دن سے ہی ہمارے ساتھ غیروں والا رویہ رکھا ہے، اور اب جو اس نے حرکت کی ہے، کم از کم یہ ہمارا نہیں، حماد کا نہیں، اپنے بچے کا ہی خیال کر لیتی۔ بھائی صاحب میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں مانتی ہوں اس نے غلطی کی ہے اور بہت غلط کیا ہے حماد کے ساتھ، مگر اسے ایک موقع دے دیں پلیز بھائی صاحب۔ ابو میں اب اسے نہیں رکھنا چاہتا اپنے ساتھ، آپ ان سے کہیں یہاں سے چلے جائیں، جیسے ہی بچہ ہوگا میں اپنا بچہ اس سے لے لوں گا اور اسے فارغ کر دوں گا۔ حماد یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا۔ حماد بیٹا بات تو سنو۔ حماد نے ابو کی بات بھی نہ سنی اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں حماد کو سمجھاؤں گا، باقی جو اس کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیا ہے۔ کوئی بھی مرد یہ برداشت نہیں کرتا اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ اٹھے بیٹھے یا باہر جائے۔ سائمہ تم بھی کچھ بولو نا ماموں سے، معافی مانگو، پہلے تو بڑا چیخ رہی تھی۔ سائمہ کی امی نے اسے بازو مارتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ سائمہ نے منہ بنایا ہوا تھا۔
ماموں جان ایسا ویسا کچھ نہیں ہے جیسا حماد اور آپ سب لوگ سوچ رہے ہیں، باقی حماد کی مرضی ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ سائمہ کی اس بات سے ہی اس کے ماموں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے واقعی ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ بیٹا ٹھیک ہے، مان لیا ایسا کچھ نہیں ہے، اور میں تو مان بھی نہیں رہا تھا، پر حماد نے مجھے فوٹوز دکھائی تو وہ جس طرح فوٹوز تھی دیکھنے کے بعد پھر میں کچھ بول نہ سکا۔ تو ریڈرز کیسی لگی آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔